اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جو جسم ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں آپ غور کریں، آپ فارغ بیٹھ کے اس کے متعلق ہی صرف غور کریں تو یقین کیجئے آپ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، آپ اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ ایسی ایسی خوبصورتیاں اس جسم میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ خود کر نظام بنائیں۔ آج اگر کوئی ہمارے سامنے چیز آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ ٹچ سسٹم ہے، یہ ریموٹ سسٹم ہے، یہ کچھ ہے۔ آپ کبھی غور تو کریں، ہمارا سوچ سسٹم اللہ نے بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں بول و براز کی حاجت ہوتی ہے، ہمیں پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، جب تک ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے یہ معاملہ کرنا ہے، تو اس وقت وہ ہمارا پیشاب، ہمارا پخانہ خارج نہیں ہوتا۔ دیکھیں کیسی خدا پاک کی خوبصورتیاں عطا فرمائی ہوئی ہمیں، کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے شکر میں، اللہ کے شکرانے میں ہر وقت اپنے سر کو جھکائے رکھیں اللہ کے ہاں، اور اللہ کا شکر زبان سے بھی ادا کریں اور دل سے بھی ادا کریں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ پاک نے ہمیں یہ جو مردانہ طاقت ہے یہ عطا فرمائی ہے۔ یقین کیجئے یہ ہماری جو زندگی ہے، اس میں جو خوشیاں، جو نعمتیں جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت دوسری سے بڑی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اس میں سے یہ مردانہ طاقت، انسان کی قوت ختم، یہ احساس، یہ ولولہ ختم ہو جائے تو اس کی آدھی خوبصورتی زندگی کی ختم ہو جاتی۔ وہ آپ اندازہ کریں، دیکھیں اس کے چارم نہیں رہتا، اس کی خوبصورتی نہیں رہتی، اس کی دلچسپیاں کم ہو جاتی ہیں، گھر میں اس کی دلچسپیاں کم ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک مشین رہ جاتی ہے جو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کرتی ہے، پیسے جمع کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ ویسے اس کی دلچسپی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے اس بات سے کہ اس کی وائف اس کے پاس آ کے بیٹھے، کوئی پیار محبت کی یا کوئی ایسی کچھ آپس میں تعلقات والی کوئی بات کرے، اس سے وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں زندگی میں کمی زیادتیاں ساتھ ہی ہیں، بیماریاں جہاں اللہ پاک نے بنائی ہیں وہاں اس کا علاج بھی بتایا۔ انسان جب دنیا میں اللہ پاک نے بھجوایا تو جڑی بوٹیاں بھی ساتھ بھجوا دی، اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے ہمارے ذہنوں میں اتار دیا۔ ہمیں تو صرف ہمارے تو حکماں نے جو کتابیں پرانی لکھی ہوئی ہیں اس پہ اگر صرف ریسرچ کر لیں ہم، یقین کیجئے ہر مرض کے لیے اس میں دوائیاں موجود ہیں، اور حیران ہوتے ہیں کہ اس دور میں کون سے ہسپتال ہوں گے، کون سی لیبارٹریاں ہوں گی، اور کیسے ہمارے حکماں استاد جو حکماں تھے انہوں نے جو نسخے بنائے ہیں، ان میں تولے ماشے اور جو رتیاں جو انہوں نے نسخوں میں لکھی ہیں وہ کیسے ہوں گی۔ ایسے لگتا ہے جب ہم اس پہ تحقیق کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے عطائی علم ہے، یہ قدرت کے نزدیک ترین ہے، کیونکہ ہم جڑی بوٹیاں اٹھاتے ہیں اللہ کی عطا کردہ ہوا، ان کی کمبینیشن بناتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، کسی کو کوڑ لیتے ہیں، کسی کو ابال لیتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، وہ ہماری دوائی بن جاتی ہے، پھر ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ ان میں شفا ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کو کمزوری ہو گئی ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے علاج کی طرف توجہ دیں اور کوشش کریں پتہ چلائیں یہ کیوں ہوئی ہے کمزوری۔ اس کی وجوہات بے شمار ہیں، میں اس ویڈیو میں وہ ساری نہیں بتاؤں گا کیونکہ لمبی ہو جاتی ویڈیو۔ تو آپ کسی ایسے طبیب سے ملیں جو اس بات کو سمجھتا ہو، جو پڑھا لکھا ہو، جو کوالیفائڈ ہو، اس سے اپنا علاج کروائیں۔ کبھی نہ یہ ان جو تھیلا بردار جو حکمہ ہوتے ہیں، جن کو عطائی حکیم ہم کہتے ہیں، عطائی ڈاکٹر ہم کہتے ہیں، ان سے اس کا علاج نہ کروائیں، ورنہ ساری زندگی کے لیے روگ بن جاتا ہے۔ میں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ابھی انشاءاللہ، وہ آپ کی صورت انزال، آج کا جو بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی جو
मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ होते हैं उनमें 90% ऐसे लोग हैं जो सूरत इंज़ाल के मरीज़ होते हैं। बाकी 10% बाकी मामलात के मरीज़ होते हैं जो मेरे पास आते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मरीज़ रोज़ आते हैं, टेलीफोन पे मशवरे करते हैं, मैसेजों पे मशवरे करते हैं। तो मेरा जो तजर्बा है, जो मेरा इस मामले में तहकीक है, वो आपकी खिदमत में यही मैंने पेश किया है कि ये जो मैं आप नुस्खा दे रहा हूँ ये सूरत इंज़ाल के लिए, सुस्ती के लिए, कमज़ोरी के लिए और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। एक तो मर्दाना कमज़ोरी है, एक जिस्मानी कमज़ोरी, सब के लिए इंशाअल्लाह ताला एक अक्सीर का हुक्म रखती है। ये थोड़ी सी मेहनत है, इसको बनाए, पंसार वालों से दवाई मिल जाएंगी, आप ख़ुद बनाएं। मैं अपने नुस्खे वो आपको पेश करता हूँ जो मेरे दिल के टुकड़े होते हैं, जिनसे मैं अपना मतलब चला रहा हूँ, वही नुस्खे मैं दे रहा हूँ। हाँ, अगर आप ना बना सकें तो फिर हमारे साथ रब्ता कायम करें हमारे पास, क्योंकि ये सारी तैयार शुदा अद्वियात मौजूद होती हैं। हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में भिजवा देंगे। नुस्खा स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं एक दफ़ा ज़ुबानी दोहरा रहा हूँ। सतावर 100 ग्राम, शिकाकल मिस्री 100 ग्राम और सुंड 100 ग्राम। ये सब चीज़ें जो हैं इनको मोटा मोटा कूट कर एक दफ़ा घी में इसको बिरियाँ करें। बिरियाँ से मुराद है इनको वो घी में भून लें। फिर इसको घी से अलग करके बाकी चीज़ें, दार चीनी 10 ग्राम, मस्तगी 10 ग्राम, मगज़ कद्दू 50 ग्राम, मगज़ खियारीन 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, मगज़ चलगोज़ा 50 ग्राम। इन सब अद्वियात को खूब बारीक करके और पहली वाली जो 3 चीज़ें हैं उनको भी बारीक करके आपस में मिला लें। और आखिर में इसमें ज़ाफ़रान 10 ग्राम और अंबर 10 ग्राम ये अलहदा से बारीक करके इनमें मिलाएं और फिर इनमें 500 ग्राम शहद मिला के इसकी माजून बना लें और इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध के साथ खाएं। फिर देखें इंशाअल्लाह ताला आपकी जो खोई हुई जवानी है वो वापस आ जाएगी। इंशाअल्लाह आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।